السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فری لانسنگ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ میں سے بہتر جانیں گے، لیکن دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم آنکھیں بند کر کے چلیں اور منزل تک پہنچ جائیں، کیونکہ بس اوقات ہمیں کام کرتے ہیں اور اس میں ہم اخلاقی رویوں کو، اپنی ایتھیکل ویلیوز کو ہم نہیں دیکھتے، تو اس کی وجہ سے ہمیں یا تو وہ کام ہوتا نہیں ہے، اگر کام ہوتا ہے تو مکمل نہیں ہوتا، یا کبھی مکمل کر لیں تو وہ کام معیاری نہیں ہوتا، اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے پروفائل بھی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں نیکسٹ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایز اے فری لانسر آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری دوسری دنیا سے ذرا مختلف ہے۔ اب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ سے مل سکتا ہوں، آپ کے گھر کا پتہ معلوم کر سکتا ہوں، آپ سے گھر آپ کے آ کر ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایز اے فری لانسر میں کام کر رہا ہوں تو مجھے میرا کلائنٹ آ کر مل نہیں سکتا، مجھے اپروچ نہیں کر سکتا، وہ ہماری طرح ایک دوسرے سے آ کر ہمارے گھر ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جگہ پر کہ جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ملنے والا نہ ہو، اس وقت انسان کی اخلاقی حالت اور اس کی ایتھیکل ویلیوز کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کی حقیقت جاننی ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کو تنہائی میں دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ اب یہاں تو میں بنسبت کے آیا ہوں، جو ہے وہ میں ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے واچ پہنی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اکیلے کمرے میں کیسا ہوں، کیا کرتا ہوں، وہ میری حقیقت ہے۔ تو اس لیے ایز اے فری لانسر ہم چونکہ کسی آفس کے پابند نہیں ہیں، کسی باس کے پابند نہیں ہیں، تو ایسے میں ان ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ عام انسانوں سے ذرا بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہوں گے یقیناً۔ تو سب سے پہلے جو ایشو میں چند اپنے دوستوں سے پوچھے میں نے کہ کہاں کہاں ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ فیلئر کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نئے نئے فری لانسر چاہتے ہیں ہم شارٹ کٹ کر لیں، ہم جمپ کر کے یہاں سے سیدھے ہشام سرور صاحب تک پہنچ جائیں، جبکہ جمپ کر کے ہم کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس کا سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے کہ ہمارے نئے نئے فری لانسرز ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے تو اوور چارج کرتے ہیں، یعنی اس میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے کلائنٹ سے جتنا لے سکتا ہوں اسی پروجیکٹ میں لے لوں، آئندہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اوور چارج کرنا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کا صحابی کا نام تھا جلیل، کہا کہ جلیل تمہیں میری نصیحت ہے کہ کبھی بھی تم کسی مسلمان کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنی۔ تو اس کا بڑا ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو مختصر سناتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپنے لیے کوئی گھوڑا خریدنا تھا، کوئی سواری خریدنی تھی، تو اپنے ملازم کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر میرے لیے خرید کر لاؤ، تو وہ 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لے آیا کہ حضور میں نے آپ کے لیے 300 درہم کا گھوڑا خریدا ہے، آپ لیں۔ لیکن حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ نظر آیا تو کہا کہ بھائی یہ تو 300 درہم کا نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، تو قیمت بڑھاتے رہے اور اس کو 800 درہم میں وہ گھوڑا لیا۔ وہ 300 درہم میں دینا چاہ رہا تھا، رضامندی سے دے رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمان سے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو اس کی ریئل جو قیمت ہے وہ اس کو دوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اوور چارج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اتنا لینا چاہیے جتنا ہمارا حق ہے۔ دوسرا ایشو ہے پیمنٹ اور انوائس کے ایشوز ہیں کہ پیمنٹ لے لی ایڈوانس اپنے کلائنٹ سے، یا اس سے چارج کر لیا، ایڈوانس پیمنٹ لے لی، اس کے بعد بلاک کر دیا کہ ہمیں ہمارا مقصد مل گیا، ہمیں پیمنٹ چاہیے تھی وہ مل گئی، اب وہ کلائنٹ کہاں ہے، اس کو کیا کام ملا ہے نہیں ملا، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پیمنٹ کے ایشوز میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو چیز دے رہے ہیں اس کا ہم فیڈ بیک دیں، اس کا ہم ریٹرن کریں کہ جو اس کا پروجیکٹ ہے وہ ہم پورا کر کے اس کو دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اور ایک آیت میں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اگر تم نے کوئی چیز دی ہے، کام کیا ہے تو اس کو کام کو پورا کرو۔ دوسرا ہے کہ کوئی کام لیا، کوڈنگ
کرنی ہوتی ہے تو کوڈنگ ایک کوڈنگ اس کو بتائی کہ میں فلاں کوڈنگ میں تمہیں یہ ویب سائٹ بنا کے دوں گا، یہ کام کر کے دوں گا، لیکن اس کو کام تو کر دیا لیکن کوڈنگ جو اس کو چاہیے تھی وہ نہیں تھی. تو جو آپ اس کے ساتھ زبان کر رہے ہیں، جو آپ اس کو بتا رہے ہیں، وہی کام اس کو دیں. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 4 جو ایشو آتا ہے پلیجرزم میں، کاپی پیسٹ، کہ کسی کا کنٹینٹ چرایا اور اسی کنٹینٹ کو یا تو اپنے نام سے آگے اس کو دے دیا، یا یہ ہے کہ جس نے کنٹینٹ لکھا ہے اس کو نہیں دیا. اینڈ ممکن ہے کہ اس کنٹینٹ پہ کاپی رائٹ ایشو آتے ہیں، اس پہ کوئی ایسا ایشو ہو کہ اگر ہم وہ کلائنٹ کو دے دیں گے تو اس کے لیے آگے چل کے مسائل بن جائیں. تو اس لیے پلیجرزم کا خیال رکھنا. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، یہ دھوکہ ہے کہ کسی کا کنٹینٹ چرایا اور اس کو اپنے نام سے دے دیا، یا یہ ہے کہ اس میں ذرا سی چینجنگ کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنا اوریجنل کنٹینٹ تیار کیا ہے. تو یہ بھی حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل میچ نہیں کرتا. ہمیں جب کوئی کنٹینٹ تیار کرنا ہو، یا اوریجنل کنٹینٹ ہو یا اگر کسی کا کنٹینٹ چرایا ہے ہم نے، تو اس کو ہم بتا دیں کہ فلاں کا کنٹینٹ ہے، تاکہ کبھی ہمیں نہ مشکل ہو اور کسی اور کو بھی نہ ہو. اور نمبر 5 جو ایشو ہمارے سامنے ہے، مس ریپرزینٹیشن آف اسکلز اینڈ ایکسپیرینس. کہ اسکل نہیں ہے ہمارے پاس، ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن پروفائل پہ لکھ دیا کہ آئی ایم اے ویب ڈیزائنر، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اور کلائنٹ سے کام لے لیا، جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ $5 میں تمہیں دوں گا، تو مجھے $5 دے دینا، تو ہم آپس میں جو ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو. تو یہ اپنے اسکلز اور اپنے ایکسپیرینس سے زیادہ کام لے لینا یا اس کے خلاف کام لے لینا، یہ بھی ایتھیکل ایشو ہے. اور اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. حدیث میں آپ کو مختصر سناؤں. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نعم ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی وجہ سے کنجوسی کرنی پڑے. تو پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا، دھوکہ باز، فریبی، دعویٰ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. کچھ اور ہو سکتا ہے مومن، لیکن وہ جھوٹا، دغا باز اور فریبی نہیں ہو سکتا، جو ہے بالکل واضح ہے اور دو ٹوک سامنے بات رکھ دیتا ہے. اور بھی چند ایشو ہیں کہ مثلا ڈیڈ لائن جو دی تھی اپنے ورک کی، اس پہ ڈیڈ لائن پہ کام مکمل نہیں کیا، اب اس میں آن لائن بھی نہیں ہو رہے اور کلائنٹ کو جواب بھی نہیں دے رہے. ممکن ہے اس کا کوئی کاروباری معاملہ ہو، معاہدہ ہو، ضائع ہو جائے اور اچھا خاصا کمپنی کو یا کلائنٹ کو نقصان اٹھانا پڑے. تو ان ایشوز کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات مکمل کروں گا. ہمارے استاد مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب آپ واقف ہوں گے، وہ ایک بار جرمنی کے سفر پر تھے. تو وہاں انہوں نے جیولری شاپ پر جانا ہوا، تو شاپ نان مسلم کی تھی. تو وہاں جا کر انہوں نے شاپنگ کی. اس نے جو آنر تھا اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ جب فارغ ہو جائیں شاپنگ کر لیں تو میرے پاس آفس میں آئیے گا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب چلے گئے تو وہ نان مسلم کہنے لگا، مفتی صاحب میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو اس سے بڑا کیا موقع تھا کہ ایک نان مسلم ہونا چاہتا ہے اور جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا اس کے لیے تو نجات ہے. تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ نیکی ہے، اسلام قبول کرنا ہے تو دیر کس بات کی، کلمہ پڑھیے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے. تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب میری شرط ہے. تو اب مسلم ہونا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو شرطیں ورتیں تو ساری قبول کی جا سکتی ہیں. تو کہنے لگا مفتی صاحب میری شرط یہ ہے کہ میں دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاؤں، میں اسلام تو قبول کر لوں، لیکن یہ مسلم کا جو ٹائٹل ہے یہ مجھے نہ دیا جائے. مجھے کوئی مسلمان نہ کہے، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلم ہے. تو مفتی صاحب حیران ہو گئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ اصل میں جب میں اسلام کی ریسرچ کرتا ہوں، اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اتنی مجھے اس کے اندر ایکسٹرا ویلیوز نظر آتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ساری خوبیاں میں اپنے اندر سمیٹ لوں. لیکن جب میں باہر نکل کر ایک مسلم سے معاملہ کرتا ہوں تو اس کا کردار اور اخلاق بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، اس کی مجھے ذرا سی ان خوبیوں کی اس میں تصویر نظر نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام وہ خوبیوں والا تو قبول کر لوں، لیکن میں بد کردار اور بد اخلاق مسلمان نہ کروں. تو ایز اے فری لینسر اگر ہم کام کریں گے تو ہم صرف فری لینسر نہیں ہیں، بلکہ وی آر دا ایمبیسڈر آف اسلام اینڈ وی آر دا ایمبیسڈر آف پاکستان. تو اگر ہم کچھ اسلام کو ریپرزینٹ کر کے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے دھوکہ دیں گے تو کلائنٹ یہ کہے گا یار مجھے آئندہ کام کرانا ہے، لیکن کم از کم کسی مسلم سے نہیں کرانا، کسی پاکستانی سے نہیں کرانا. اس سے صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، ایک فرد کا نقصان نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے یہ کمیونٹی ایک بنائی ہے اس پوری کمیونٹی کا نقصان ہے.
اگر یہاں پر میں کام کر رہا ہوں تو آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں میں برا کام کر رہا ہوں تو میری وجہ سے آپ کے کلائنٹس بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو اس لیے ان ایتھیکل ویلیوز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آخر میں علامہ اقبال کے چند اشعار میں آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. بڑے موٹیویشن ہے اس میں ہمارے لیے، خاص طور پر یوتھ کے لیے. فرمایا نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. میرے سمجھ سے میں لال افام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم مسلم ہیں، پاکستانی ہیں، تو ایتھیکل ویلیوز کو کبھی نہ بھلائیں. انشاءاللہ کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.